اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین کرام، دور دراز سے تشریف لانے والے ہمارے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، آج بتاریخ 3 جمادی الاخری سن 1438 ہجری مطابق 2 مارچ سن 2017 بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء موسیٰ جامع مسجد نیو ثنائیہ کے اس ماہانہ پروگرام میں جس عنوان پر مجھے کچھ کہنا ہے وہ عنوان ہے عذاب قبر سے بچاؤ۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد مانگتے ہوئے اختصار کے ساتھ قرآن کریم کی آیتوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت حدیثوں کی روشنی میں میں اس موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً قبر کے عذاب سے کیسے ہم محفوظ رہیں، کیسے ہماری حفاظت ہو، ہم بچ سکیں، یہ وہ بات ہے جس پر ہر زندہ آدمی کے لیے غور و فکر کرنے کا موقع اور وقت موجود ہے۔ یہ وقت فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جیسے ہی جسم خاکی سے اس جسم سے ہماری روح پرواز کر جائے گی، نکل جائے گی۔ اور قبر کا عذاب یہ بڑا ہی ڈینجر، خطرناک ہے۔ ذرا ہم تصور کریں، آپ لوگوں نے قبر کو دیکھا ہوگا، کھودی ہوئی قبر کو دیکھا ہوگا،
ہم میں سے بہت سارے بھائیوں نے قبر کو کھودا ہوگا، ہم میں سے بہت سارے بھائیوں نے قبر کے اندر اپنے خیش و اقارب کو اتارا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم قبر کا تصور اور خیال اپنے ذہن و دماغ میں لائیں اور حاضر کریں کہ وہ کتنی لمبی ہوتی ہے، کتنی چوڑی ہوتی ہے اور کتنی کشادہ ہوتی ہے۔ میت کو اس کے اندر اس کے سر کے کفن کو، کمر کو، پیر کے سے بڑھا ہوا کفن کو باندھ کر اسے لٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اس قبر کے اندر پتھر یا لکڑی سے قبر کو اس طرح بند کر دیا جاتا ہے کہ اس پر مٹی ڈالنے کے بعد میت کے لاش پر مٹی نہ گرے۔ پھر اس کے بعد جنازے میں شریک احباب اور حضرات منو من مٹی پاٹ دیتے ہیں۔ وہ میت اس قبر کے آغوش میں، قبر کی کوٹھری میں یقیناً اکیلے ہو جاتا ہے۔ اس کے چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے یا اس سے نفرت کرنے والے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ اب وہ اکیلا ہے، بنا مونس اور غمخوار کے، اپنے بچوں سے بھی دور، چاہنے والوں سے بھی دور، نفرت کرنے والوں سے بھی دور، دولت اور جائیداد سے بھی دور، اور دنیاوی سارے وسائل سے ختم ہو کر کے ایک دم اکیلے رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس وحشت کی حالت میں، تنہائی کی حالت میں کیا برتاؤ کیا جائے گا، کیا معاملہ کیا جائے گا، چاہے اس کے سرہانے ہی کوئی بیٹھا ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی نہیں جان سکتا ہے۔ اور اگر بفرض محال جان بھی جائے تو کوئی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے قبر، جس میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو دفن کر دیا ہے، اور اب ان کے لیے قبر سے بچاؤ کے قبر کے عذاب سے بچاؤ کے سامان تیار کرنے کے لیے کوئی موقع اور چانس بالکل نہیں رہ گیا، ختم ہو گیا۔ ایسی ہی قبر کے اندر ایک دن کب وقت آ جائے پتہ نہیں، ہمیں اور آپ کو بھی اتارا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور سارے مومنوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ کیا یہ سچائی ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ قبر کے اندر ہمارے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جس برتاؤ کا حق ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال ہیں، ہمارے کردار ہیں، ہمارا جو دنیا کے اندر معاملہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ان کے خلاف، قرآن کے ساتھ یا قرآن کے خلاف، دین اسلام کے ساتھ یا دین اسلام کے خلاف۔ ان خیرن فخیرن وان شرن فشرن اعاذنا اللہ من عذاب القبر۔ اگر بہتر ہے تو بہتر برتاؤ کیا جائے گا، اور اگر برا ہے معاملہ تو برا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس بات پر یقین کر لیجئے اور اس بات پر ایمان رکھیے کہ قبر کے اندر
اللہ تعالی انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، میت کے ساتھ وہی برتاؤ کرے گا جس برتاؤ کا وہ حقدار ہے، اور یہ برتاؤ ذات اور نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگا، حسن و جمال کی بنیاد پر نہیں ہوگا، کمزوری یا طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، مالداری اور غریبی کی بنیاد پر نہیں ہوگا، ہوشیاری اور بیوقوفی کی بنیاد پر نہیں ہوگا، دنیاوی ذلت اور پستی کے حساب سے نہیں ہوگا۔ کس حساب سے ہوگا؟ عمل کے حساب سے، عمل کے حساب سے، عمل کے حساب سے اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ برتاؤ کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عذاب قبر اور نعیم قبر، قبر کے اندر عذاب اور قبر کے اندر آرام اور نعمتیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب اور ضروری ہے، بلکہ یہ آخرت کے دن پر ایمان لانے میں داخل ہے۔ یہ اگر الگ بات ہے کہ بہت سارے کجرو، بگڑے ہوئے لوگ، بہکے ہوئے لوگ قبر کے عذاب کا، قبر کے ثواب کا عقل پرستی کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں، لیکن صحیح بات کیا ہے؟ قبر کے اندر عذاب بھی ہوگا اور قبر کے اندر ثواب بھی ملے گا عمل کے حساب سے۔ قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ قبر کے اندر عمل کے حساب سے عذاب ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی سورہ غافر اور اسی طریقے سے سورہ غافر کی آیت نمبر 46 سے ثابت ہے۔ قبر کے اندر عذاب ہوگا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم، آگ، اس پر پیش کیے جائیں گے صبح اور شام، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ قبر کا معاملہ قیامت قائم کرنے سے پہلے کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا فرعونیوں کو، فرعون کے آل اولاد کو سخت ترین عذاب کے اندر داخل کر دیجئے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ فرعون کے آل اولاد صبح و شام قبر کے اندر ہیں، وہ لوگ اپنے قبر میں کہ نہیں، جس انداز کی قبر ہو، صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 کے اندر بیان فرمایا، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم انہیں ڈبل سزا دیں گے، انہیں 2 بار سزا دیں گے، ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، پھر اس کے بعد وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ آیت کا ترجمہ سورہ توبہ آیت نمبر 101، ہم انہیں ڈبل عذاب دیں گے، 2 بار عذاب دیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ بڑے عذاب کی طرف ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، یعنی جہنم کی طرف۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے علاوہ دیگر مفسرین نے کہا ہے، قرآن میں جو یہ ہے کہ ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، ڈبل عذاب دیں گے، اس سے پہلا عذاب دنیا کے اندر، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کو جگانے کے لیے یا بندوں کے گناہ کے بدلے میں عذاب دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، ہم اور آپ محسوس کریں یا نہ کریں۔ دوسرا عذاب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو دوسرا عذاب ہوگا وہ قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم انہیں ڈبل عذاب دیں گے، پہلا عذاب دنیا کے اندر اور دوسرا عذاب کہاں؟ قبر کے اندر۔ پھر اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو یہ جہنم کے اندر ڈھکیل دیے جائیں گے، جو سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی عذاب قبر ثابت ہے۔ ان دونوں آیتوں کے بعد اگر ہم
حدیث کی کتابوں کا ذخیرہ کھولیں اور صحیح حدیث کو تلاش کریں کہ کیا حدیثوں میں بھی قبر کا عذاب ثابت ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول نے بتایا کہ نہیں. تو بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن کے اندر قبر کے اندر عذاب ہونے کا اور ثواب ملنے کا پروف اور ثبوت ملتا ہے. چنانچہ ایک حدیث سن لیں آپ، جہاں دلیل ہے وہیں عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، جگانے والی چیز بھی ہے. ہوش و حواس کے ساتھ ہر جگہ رہنے کی دعوت دینے والی حدیث ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک دن دو قبر کے پاس سے ہوا. یہ کوئی کہانی نہیں ہے، حدیث رسول ہے. اللہ کے رسول کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا. وحی کے ذریعے اللہ کے رسول کو بتلائی گئی کہ ان دونوں قبر میں مدفون مردوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے ان کے عذاب کی وجہ بتلائی کہ کیوں عذاب ہو رہا ہے. ایک غیبت کیا کرتا تھا، چغلخوری کیا کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا. جہاں اس حدیث پاک سے میرے نوجوان ساتھیوں یہ بات معلوم ہوئی کہ قبر کے اندر عذاب برحق ہے، ثابت ہے، ہوگا کرتوت کے حساب سے. اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے. وہیں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ غیبت، چغلخوری، لگائی بجھائی وہ بڑا گناہ ہے جس سے بنا توبہ کے اگر ہم مرے تو قبر کے اندر عذاب یقینی ہے. چنانچہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قبر سے حفاظت چاہتے ہم نا، قبر کے عذاب سے ہم بچاؤ چاہتے ہیں نا، تو ہمیں اپنی زبانوں کو غیبت سے پاک کر لینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں غیبت سے بچائے، آمین. دوسرا عذاب قبر کا سبب اور وجہ ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. اور یقیناً میں نے اسی مسجد میں کسی موقع پر کہا تھا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا ہر ممکن انتظام اور کوشش وہی کرتا ہے جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہے. ورنہ آپ دیکھیے کتنے ایسے مسلمان نوجوان اور بوڑھے ہیں جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے. کھڑے کھڑے کر دیے، سخت زمین پہ کر دیے، پیر پہ آ رہا ہے، کپڑوں پہ آ رہا ہے، کپڑا بھی ناپاک ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ عمل بھی ناپاک ہو رہا ہے، اور اس طرح ناپاک ہو رہا ہے کہ اگر بنا توبہ کے مرے تو اس سے عذاب قبر ہو. لہذا میرے نوجوانوں، قبر کا عذاب ثابت ہے، اور اپنے آپ کو اگر ہم قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، تو ہم غیبت سے بچیں اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں. اسی طریقے سے دوسری حدیث آپ جانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کی دعائیں یاد ہوں گی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو التحیات اور درود شریف کے بعد جو نماز کے اندر پڑھنے کے لیے دعا سکھائی، اس میں ہے کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگ لیا کرو. اور اللہ کے رسول خود پناہ مانگتے تھے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سب کے سردار ہیں، ہے بھائی جان کہ نہیں؟ جنتیوں کے سردار، پہلوں کے سردار، بعد والوں کے سردار، ہے بات کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے. نہ قبر میں کوئی عذاب ہوگا، نہ آخرت میں کوئی عذاب، بلکہ وہ ان کے راستے پر چلنے سے ہم اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں. وہ خود قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا اس بات کا پکا ثبوت ہے اور پکی دلیل ہے کہ قبر کے اندر عذاب
ہوگا، ورنہ کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی اور اپنے امت کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کے لیے تعلیم دینے کی اور یہ دعا سکھانے کی، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، اے اللہ میں تیرے ذریعے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ نماز میں پڑھی جاتی ہے دعا نا آخری تشہد میں۔ تو ان دو حدیثوں سے اور قرآن کی سورہ غافر اور سورہ توبہ کی دو آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قبر کے اندر عذاب برحق ہے، ہوگا جو اس کا اہل اور حقدار ہوگا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے۔ قبر ہی پہلی منزل ہے، آخرت کے منازل میں سے، اسٹیج میں سے قبر ہی پہلی منزل ہے۔ پہلا امتحان یہی ہوگا، پہلا جانچ یہی ہوگا، اور جو قبر میں کامیاب ہو گیا آگے کا راستہ کلیئر ہے انشاءاللہ۔ قبر ہی پہلی منزل ہے، آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اور سنیے قبر کا عذاب کتنا گمبھیر اور خطرناک ہے۔ سنیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر کے بارے میں حال۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کون؟ تیسرے خلیفہ ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبل داماد ہیں۔ جنت کی خوشخبری آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے دنیا کے اندر پا چکے ہیں، جن کا لقب عثمان غنی ہے۔ جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہے، لیکن جنت اور جہنم سے پہلے قبر ہے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے سے پہلے یا جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے جو آخرت کی پہلی منزل ہے وہ قبر ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان جب قبر کے پاس سے گزرتے تو وہ رونے لگتے، جنت و جہنم کو یاد کر کے رونے لگتے۔ جب قبرستان سے یا کسی قبر کے پاس سے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری پانے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوتا تو جنت و جہنم کو یاد کر کے رونے لگتے۔ یہ عثمان ہے، جنت کی خوشخبری سب سے پیاری زبان سے مل چکی ہے، اس کے باوجود جنت و جہنم کو یاد کر کے قبر کے پاس سے جب گزر ہوتا تو روتے ہیں۔ اور ہم اور آپ یا بہت سارے مسلمان قبر میں میت کو دفناتے ہوئے مشغول ہوتے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جنازے کو کاندھوں پہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی دنیاوی باتوں سے قبرستان میں بھی خاموش نہیں ہوتے ہیں، اور ابھی اپنے باپ کو دفنا کے آئے ہیں، ابھی اپنی ماں کو دفنا کر کے آئے ہیں، ابھی اپنے دوست کو دفنا کر کے آئے ہیں۔ 2 منٹ تک احساس ہے، اگر عصر سے پہلے دفنائے ہیں، عصر کی اذان ہو گئی ہے تو مسجد کا رخ کرنا گوارا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس موقع پر بھی کوئی گھناؤنا جرم کرنے کا چانس ہو تو کرنے میں دریغ نہیں کریں گے۔ اور یہ سیدنا عثمان ہے، جنت و جہنم کو یاد کر کے جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو بعض روایتوں میں آتا ہے اتنا روتے داڑھی بھیگتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ عثمان آپ کا تو اتنا بڑا رتبہ ہے، یہ چیزیں آپ کو ملی ہیں، خوشخبری جنت کی ملی ہے، آپ کا جب گزر قبر کے پاس سے ہوتا ہے تو آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، پہلا گزرگاہ ہے، پہلا راستہ ہے۔ فَإِنْ نَجَلَ عَبْدُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرْ مِنْهُ، اگر بندہ قبر کے عذاب سے نجات پا گیا، چھٹکارا پا گیا،
بچاؤ ہو گئی، اس کی حفاظت ہو گئی، تو اس کے بعد جو معاملے آنے والے ہیں، میدان محشر، حساب و کتاب، نامہ اعمال کا بکھرنا، پل صراط پر گزرنا وغیرہ وغیرہ، وہ آسان ہو جائے گا۔ یہ ہے رونے کی وجہ، یہ قبر کا عذاب حضرت عثمان کو رلا رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ کب ہم لوگ قبر میں جائیں گے؟ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کب جائیں گے؟ ارے ابھی تو عمر 30 سال ہی ہے یار، ابھی 40 سال کا ینگ مین ہوں، ابھی تو نہ شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ ہارٹ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، نہ ٹی بی، نہ بخار، نہ کچھ، بہت تندرست ہوں۔ ارے ابھی تو 10-20 سال جینا ہی ہے۔ کب قبر کے اندر جانا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی ایک نئی بھائی نے ہمیں بتلایا، ہمارے سنائیہ ہی کے اندر کافی عرصہ گزارے صادق صلاح الدین بھائی، جو ادھر جامع مسجد کے ادھر کام کرتے تھے، دوا وغیرہ بھی دیتے رہتے تھے، آج ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، قبر کے عذاب سے انہیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو کے قبر کے عذاب سے بچائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، اعلان کرنا مقصد نہیں تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کب قبر میں جانا ہے؟ ہاں کب جانا ہے نوجوانوں؟ اور یہ قبر کے عذاب کی جتنی آیتیں اور حدیثیں سنیں، یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ہے یقین کہ نہیں ہے؟ تو کب تیاری شروع کریں گے؟ اگلے جمعہ سے۔ ابھی تو اس جمعہ کو نہا لوں گا، پھر اگلے جمعہ سے۔ کسی کو کہو بھائی یہ گناہ ہے، یہ جرم کر رہے ہو، توبہ کرو، ارے اچھا ٹھیک ہے مولانا نماز پڑھیں گے، آج کون دن ہے؟ منگل ہے، ہاں جمعہ سے مولانا نہا کے۔ کس نے جمعہ دیکھا؟ یہ ہلکے میں نہ لو، قبر کا عذاب حضرت عثمان کو رلا رہا ہے، حضرت عثمان کو رلا رہا ہے، جن کو جنت کی خوشخبری آقا نامدار تاجدار مدینہ کی زبان مبارک سے مل چکی ہے۔ اور یہ حدیث جو ابھی میں نے بیان کیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے حسن کہا ہے صحیح الجامع کے اندر۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کو ان عملوں سے دور رکھے جو عذاب قبر کا سبب بنیں گے اور عذاب قبر سے بچائے۔ یقیناً انسان اپنی قبر کے اندر بہت سارے جانچ، بہت ساری آزمائش، بہت سارے پریچھا اور امتحان سے گزرے گا، اور وہ قبر وہ جگہ ہے جہاں اس کا کوئی مونس نہیں ہوگا، کوئی غمخوار نہیں ہوگا، جہاں کوئی اس کے دکھ درد میں شریک ہونے والا نہیں ہوگا، جہاں کوئی اس کی نعمتوں کو بانٹنے والا نہیں ہوگا، اکیلے ہوگا یہ میت، نہ اس کا کوئی دوست، نہ کوئی ساتھی۔ یہ نہایت تنگ کوٹھری ہے، وحشتناک کوٹھری ہے، جگہ دینے والی کوٹھری ہے، جس سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ یہی وہ قبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، ان سارے عملوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا رزلٹ عذاب قبر ہے۔ آمین۔ قبر ہی پہلی منزل ہے، قبر ہی پہلا ٹھکانہ ہے آخرت کے منزلوں میں سے۔ یہی وہ قبر ہے جہاں ہمیں اٹھا کر لاد کر لے جانے والے باندھ کر پاٹ آئیں گے، بند کر دیں گے، سانس لینے کا کوئی سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی قبر کے اندر منکر اور نکیر آئیں گے میرے بھائیوں، اور امتحان لیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ میرے کے کرتوت کو جانتا ہے، ہمارے اجالے کے کرتوت کو جانتا ہے، تنہائی کے عمل کے بارے میں باخبر ہے، کھلم کھلا عمل کے بارے میں باخبر ہے، لیکن حجت و دلیل قائم کرنے کے لیے 3 سوال کیے جائیں گے۔ من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینکا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیکا، تمہارے نبی کون ہیں؟ اس کا ٹھیک جواب وہی دے پائے گا کہ میرا رب اللہ ہے،
میرا دین اسلام ہے، میرے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس نے اپنے رب کا، اپنے دین اسلام کا، اپنے پیارے حبیب کا پورا اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ نبی کی پیروی کرتے ہوئے حق ادا کیا ہوگا، پورا حق ادا کیا ہوگا۔ اور جہاں حق ادا کرنے میں کمی ہوگی، جس انداز کی کمی ہوگی، جتنی کمی ہوگی، اس حساب سے ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا اور اسی حساب سے انسان جواب دے گا۔ ٹھیک ہے، آج ایک مسلمان ہے نہایت بدعمل، بد کردار، آخرت کی کوئی فکر نہیں، دنیا کے اندر وہ جانتا ہے میرا رب آکاش میں رہنے والا، عرش پہ رہنے والا اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی آخری پیغمبر ہیں، لیکن میرے بھائیوں، دین کے بارے میں جتنی ہمیں جانکاری اور سمجھ ہے، اس جانکاری اور سمجھ کی روشنی میں آپ فتویٰ دیجئے، وہ قبر کے اندھیری کوٹھری میں جہاں اکیلے پڑا ہوا ہے، یہ جواب دے پائے گا کہ میرا رب اللہ؟ جو دنیا میں رب کو جانا نہیں، رب کے حقوق کا احترام نہیں کیا، رب کی عزت نہ کی، رب کا خوف اپنے دلوں میں بٹھایا نہیں، رب پہ بھروسہ نہیں کیا، رب سے امید نہیں کی، بلکہ اللہ کو رب مانتے ہوئے ایرو غیرو نتو غیرو، پیر فقیر ولی فلاں پیڑ پودے سب کو رب بنا لیا ہے، جواب دے پائے گا؟ سیدھا سادہ جواب منکر اور نکیر کے ان تینوں سوالوں کا وہی دے پائے گا جو رب کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، جو دین کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، جو نبی کے حقوق کی ادائیگی کرے گا۔ اب کسی پر ہم فتویٰ نہیں، ہم اپنے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں۔ عطا رحمان سعیدی، جاؤ اکیلے بیٹھو، 50 سال کی عمر ہو گئی ہے، 15 سال کی عمر سے لے کر کے جب آپ کی بلوغت کی عمر ہے، اس وقت سے لے کر کے 35 سال کے اندر کہاں کہاں تم نے کوتاہی کی ہے اور کہاں کہاں ابھی کوتاہی کرو، ابھی سویرا ہے، توبہ کر لو، اپنے کوتاہیوں کو اچھائیوں میں بدل لو، ورنہ قبر کا منزل، قبر یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، کھا لینے والی جگہ ہے، چور چور کر دینے والی جگہ ہے، پچھلیوں کو دائیں اور بائیں کر دینے والی جگہ ہے، یہ بڑی خطرناک جگہ ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اب آئیے وقت کے حساب سے چند وہ اسباب سن لیں جو قبر کے عذاب سے بچانے والے ذریعے ہیں۔ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ، جاننا چاہتے ہیں؟ کوئی نئی چیز نہیں لایا ہوں، یاد دہانی کے طور پر سب پرانی چیزیں ہیں، لیکن بیٹری کو جب موبائل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو چارج کرنا پڑتا ہے۔ کاجو بادام آپ لوگ سعودی میں بہت کھاتے ہو نا، کہتے ہو مولانا کمزور کیوں خرچ کرو سراج بھائی پیسہ؟ کمزوری تھوڑی محسوس ہو رہی، کمزوری کو ختم کرنے کے لیے طاقتور چیزیں کھاتے ہیں ہم، غریبی کو دور کرنے کے لیے بال بچوں کو چھوڑ کر سعودی عرب کے سرزمین میں پڑے ہوئے ہیں ہم، بیماری کو دور کرنے کے لیے اپنی گاڑی کمائیاں ڈاکٹروں کے حوالے کر دیتے ہیں، کرسی اور منصب کو پانے کے لیے، دنیاوی اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نہ کسی مسلمان کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، نہ غیر مسلم کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، نہ مال کی پرواہ، نہ عزت کی پرواہ، بس اپنے مقصد میں کامیابی ہم چاہتے ہیں۔ تو جب ہمارا ایمان ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، ہوگا، سچ ہے، قرآن گواہی دیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے، تو آئیے ان ذریعوں کو بھی جان لیں جن سے قبر کے اندر عذاب سے بچا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا ذریعہ اور اہم ذریعہ ہے کیا کوئی بتا سکتا؟ توحید اور 5 وقت کی نماز پڑھ کے دعا مانگنا، اور سورہ ملک کی تلاوت کرنا، اور توبہ استغفار۔ ایک کتاب احسا اسلامک سنٹر میں بک رہی ہے، ضرور خرید لو، 2 کتاب ضرور خرید لو، بلکہ 3 خرید لو، ابھی 4 نہیں کہوں گا۔ جہنم کا بیان، محمد اقبال کیلانی حافظ اللہ کی،
جنت کا بیان، محمد اقبال کیلانی حفظہ اللہ کی، قبر کا بیان ضرور خرید لو اور ضرور پڑھتے رہو۔ یہ ساری چیزیں جو جواب میں کہی گئی سب صحیح ہے، سب کا نچوڑ موت کو زیادہ یاد کرو۔ کس کو زیادہ یاد کرو؟ کس کو زیادہ یاد کرو؟ جس سے نجات نہیں، جس سے چھٹکارا نہیں، جس سے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں تو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی اگر معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو ہمیں کبھی نہ مار، اللہ تو ہمیں کبھی موت نہ دے، یہ دعا قبول ہوگی، بلکہ دعا میں ظلم ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ موت کو یاد کرو۔ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، وصیت ہے اپنے امتیوں کو، اکثروا من ذکر ہادم اللذات، دنیا کی لذتوں کو چور چور کر دینے والی، دنیا سے محبت کو ختم کر دینے والی، دنیا سے دلچسپی اور لگاؤ کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ یہی موت ہے جو انسان کو آخرت کے کام موت کی یاد موت ہی انسان کو آخرت کے میں کامیابی حاصل کرنے والے کاموں کی طرف شوق دلائے گی۔ یہی موت ہے جو دنیا کے اندر شیطانی کاموں سے رکنے کی دعوت دے گی۔ موت کو یاد کرو۔ ہاں لاڈلے، کس کو یاد کرو؟ قبر کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو موت کو یاد کرو، کیونکہ جو شخص جس طرح موت کو یاد کرے گا، یہ موت کی یاد بندے کو اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے روکے گی۔ میں نے کہا ہے اللہ کے سامنے۔ ہم گناہ کہاں کرتے ہیں؟ ہم گناہ کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ کفیل کے سامنے چوری کریں گے، ابو کے سامنے گالی بکیں گے، امی کے سامنے کوئی ایسی حرکت کریں گے جو امی کو کے لیے نازیبا ہو۔ ہاں، یہ موت کی یاد انسان کو روکے گی اللہ کی نافرمانی کرنے سے۔ جب بھی جھوٹ بولنے کا ارادہ ہو موت کو یاد کر لو، غیبت کرنے کا ارادہ ہو موت کو یاد کر لو، کسی بندے پر ظلم کرنے کا ارادہ ہو موت کو یاد کر لو، دین پر ظلم کر رہے ہو موت کو یاد کر لو، نمازوں کو چھوڑ رہے ہو موت کو یاد کر لو، حرام کمائیاں کر رہے ہو موت کو یاد کر لو، کوئی بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو کس کو یاد کر لو، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ یہ موت کی یاد، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ موت کی یاد موت انسان کو ہم یاد کریں۔ اکیلے ابھی جائیں گے، لیٹے رہیں گے، کمرے کی لائٹ بجھے گی، یاد کریں یہ اندھیرا ہے، قبر ہوگی، قبر ہے، موت ابھی بھی آ سکتے، ہو سکتا صبح میں نہ جگوں۔ یہ موت کی یاد انسان کو اپنے گناہوں پر توبہ پر ابھارے گی۔ توبہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اپنے گناہوں پر وہ توبہ کرے گا، اور توبہ کرتے کرتے اسے نیند آ جائے گی، توبے پہ اسے نیند آ رہی ہے، سچی توبے پہ۔ اور موت کی یاد انسان کو نیک عمل کی طرف کھینچ کے لے جائے گی۔ اذان ہو گئی، تھوڑا یار وہ ٹائم ہے، ارے ابھی تو مؤذن صاحب چلا رہے ہیں، ابھی تو اقامت میں اتنا وقت باقی ہے، ابھی تو جمعہ کا خطبہ ختم ہونے والا ہے، باہر سبزی بیچ لو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر حقیقت میں موت یاد آ جائے تو انسان کس کی طرف لپکے گا؟ ہاں نہیں بھائی، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف۔ موت کی یاد میرے بھائیوں انسان کو خوف زدہ کر دیتا ہے، اور دنیا میں جو جتنا ڈرا ہوا رہے گا کس سے؟ اللہ سے، اتنا ہی قبر میں اور آخرت میں اسے امن ملے گا۔ دنیا میں جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، خوف کھائے گا، اتنا ہی دنیا میں وہ مامون اور محفوظ رہے، آخرت میں اتنا ہی وہ مامون اور محفوظ۔ اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ سے جتنا ہی نڈر رہے گا، نڈر سمجھتے ہیں نا، جتنا ہی نڈر رہے گا، یقیناً
یقین مانیے اتنا ہی وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا ہوا ہوگا. ہاں اتنا ہی آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا ہوا ہوگا. تو موت کی یاد یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہے اور آخرت کی طرف اسے بلاتا ہے. زیادہ موت سے کیا فائدہ ہے؟ موت کی یاد کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ایک آخری فائدہ، بہت سارے فائدے ہیں. انسان اپنے نفس کا حساب و کتاب کرے گا، اپنے عمل کا حساب و کتاب کرے گا. یقیناً سوچئے کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ بھی پیش آیا ہوگا کوئی سخت بیماری سے ہم دو چار ہو جائے اور ڈاکٹروں کے مشورے سننے کے بعد یا اپنے جسمانی حالات اور طاقت کا اندازہ لگانے کے بعد زندگی سے مایوس ہونے لگے. کیا یاد آتا ہے؟ کیا یاد آتا ہے؟ اتنا فلیٹ بنایا، اتنی جائیداد بنائی، موت یاد آتی ہے. اب وہاں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اب وہاں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. تو ایسے ہی موت کی یاد انسان کو اپنے کرتوت پر حساب و کتاب کرنے پر ابھارتا ہے اور آدمی کو یہ یاد دلاتا ہے کہ جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو. یقین مانو اس کو. اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو. دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح رہو. بہت ساری باتیں اس تعلق سے تھی لیکن میں کم کر رہا ہوں. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، عذاب قبر سے بچانے والا دوسرا اہم سبب اور ذریعہ ایمان اور نیک عمل. ایمان اور نیک عمل. کیونکہ اللہ تعالی جب منکر اور نکیر قبر کے اندر حاضر ہوں گے امتحان لینے کے لیے، حساب و کتاب کرنے کے لیے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ثابت قدم رکھے گا جو ایمان، صحیح ایمان والے ہوں گے اور نیک عمل والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 27 کے اندر بیان فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت وفی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. بڑی زبردست آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھے گا. ایمان والوں کو، وہ ایمان جو شرک سے خالی ہو، وہ ایمان جو کفر سے خالی ہو، وہ ایمان جو ان سارے عملوں سے خالی ہو جن عملوں کی بنیاد پر ایمان نکل جاتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ غیر مسلم یا منافق ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات پر مضبوط رکھے گا. کہاں کہاں مضبوط رکھے گا؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دے گا اور اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا اور اللہ جو چاہتا کہتا. اگر ہمارے پاس پکا ایمان، سچا ایمان، توحید والا ایمان، شرک سے خالی ایمان، کفر سے خالی ایمان، منافقت سے خالی ایمان اور نیک عمل جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، جس کے اندر کوئی خرافات نہیں، جس کے اندر کوئی بدعت نہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، ان کے قدم کو مضبوط رکھتا ہے، مضبوطی دیتا ہے دنیا میں بھی. چنانچہ صحیح ایمان والے، علم کے ساتھ ایمان رکھنے والے، ایمان کے ارکان کا علم رکھنے والے، ایمان کے تقاضوں کا علم رکھنے والوں کو اگر کوئی بہکانا چاہے شبہات پیدا کر کے پیری مریدی کا، کشف و کرامات کا اور بہت ساری چیزوں کا، تو اسے بہکا سکتا ہے؟ نہیں بہک سکتا. اگر ہمارا ایمان صحیح ایمان جو علم کے ساتھ ہم ایمان رکھتے ہیں. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کی چاہت کیا ہے؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایک مسلمان کا ایمان ہونا کیا چاہیے، کیسا چاہیے؟ اگر یہ صحیح علم ہے، کوئی بہکانا چاہے، پھسلانا چاہے، شرک کروانا چاہے، کفر کروانا چاہے، اللہ سے نا امیدی پیدا کروانا چاہے، کسی دوسرے پر بھروسہ کروانا چاہے، نہیں پیدا کر سکتا. اور جس کے پاس نیک عمل ہے، نیک عمل ایمان کے حساب سے جو کر رہا ہے، کوئی بھی آ جائے، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے حربے لے کر کے اس کے ایمان کو آزمانا چاہے، نہیں آزما سکتا ہے، اسے بہکا نہیں سکتا ہے.
بدعمل نہیں کر سکتا ہے. اور ایک نہیں کروڑوں واقعے قرآن و حدیث کے دامن میں موجود ہیں. سوچ لیجئے سیدنا یوسف علیہ السلام کو، سوچ لیجئے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت خباب بن عرت کو اور لوگوں کو. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا ایمان پر اور نیک عمل پر، انہیں کوئی بہلا نہیں پائے گا. آخرت میں یعنی قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا. منکر اور نکیر آئیں گے، ان کا جواب بھی دے لے جائے گا. اور آخرت کے اور مراحل ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھے گا. لیکن جس کے پاس صحیح ایمان نہیں ہے، صحیح ایمان، صحیح توحید نہیں ہے، 10 سال ہو گئے شادی ہوئے، لڑکے نہیں ہوئے، آیا کوئی ارے یار فلاں مزار پہ میں گیا تھا، ایک چڑھایا 2 پایا ایک ساتھ، ایک چادر چڑھایا 2 لڑکے ملے، ڈبل اللہ نے بابا نے دیا. یہ کیوں گمراہ ہوا؟ ایمان نہیں جانتا، ایمان ہے ہی نہیں، ایمان میں مضبوط ہے ہی نہیں. عمل میں اگر صحیح عمل، نیک عمل، اور عمل وہی نیک ہو سکتا ہے، سن لیجئے گا، عمل وہی نیک ہو سکتا ہے جس کا ثبوت قرآن کریم سے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ہو اور اخلاص کے ساتھ اس کی ادائیگی ہو. کوئی عمل کتنا بھی خوبصورت لگے، کتنا بھی اچھا لگے، اگر قرآن سے ثابت نہیں، حدیث رسول سے ثابت نہیں ہے اور اخلاص کے بنا ہے تو عمل نیک نہیں. بہت سارے عمل پائے جاتے ہیں. آج دیکھو جمعرات ہے، بہت ساری جگہوں پہ چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہوں گے، فاتحہ کرایا جا رہا ہوگا، یہ کرایا جا رہا ہے کہ نہیں ہے اپنے ملکوں کے حالات پہ. کیا وہ نیک عمل ہے؟ کیا وہ اچھا عمل ہے؟ نہیں نہیں، وہ ہلاک کو برباد کر دینے والا عمل ہے. تو آخرت میں بھی اس سے مضبوطی ملے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بہکا دیتا ہے. کہتے ہیں لوگ نا کہ یار گیا تھا فلاں مزار پر اور بچہ میرا لڑکا سعودیہ نہیں جا پا رہا تھا، نہیں جا رہا، گیا میں چڑھایا، پھر سے ویزا مل گیا. یہ کس نے؟ اس ظالم کو اللہ نے گمراہ کیا. اللہ کبھی دے کے گمراہ کر دیتا ہے ظالموں کو، اور کبھی اللہ ان سے چھین کر انہیں گمراہ کرتا ہے. اسی طریقے سے عذاب قبر سے بچنے کا نمبر 3 ذریعہ وسیلہ دین پر استقامت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 سے لے کے 32 تک جا کے تفسیر دیکھ لیجئے گا. دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، مضبوط کچھ بھی آئے، جان چلی جائے، مال چلا جائے، جسمانی تکلیف ہو، لیکن دین پر مضبوطی سے جمے رہنا. سب دعویٰ کرتے دین پر ہم مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، لیکن کوئی دوست آ گیا، بریانی کل بنے گی جمعہ کے دن نا، اذان ہو رہی، دوست آیا، کیسے اس سے کہے چلو نماز پڑھیں، بعد میں ہم پڑھ لیں گے، دوست کو نہیں بلائیں گے. یہ دین پر جمنا ہوا نہیں بھائی، یہ دین پر جمنا ہوا. دین کے ہر مسئلے پر جس کو آپ دین سمجھتے ہو، جس کو آپ ایمان سمجھتے ہو، جس کو آپ اللہ کی رضامندی کا ذریعہ سمجھتے ہو، کیسے بھی حالات آئیں، کیسے بھی حالات آئیں، اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، استقامت اس کو کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جن لوگوں نے کہا میرا رب اللہ ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. اللہ کو رب مان لیے نا، تو اللہ کو ایک بھی مانو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ ہی پہ بھروسہ کرو، اللہ ہی سے امید رکھو، اللہ ہی سے مانگو، اللہ کی ہی عبادت کرو. اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کی وہ عبادت کرو جو اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے، جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، کیونکہ ہم نے رب کو، اللہ کو کیا مانا ہے؟ رب مانا. اور پھر اسی بات پر جمے رہے تو ان کے اوپر فرشتے اتریں گے اور وہ فرشتے خوشخبری کریں گے. گھبراؤ نہیں، غمگین نہ ہو، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سن کر کے خوش ہو جاؤ جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے. ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. دین
دین اور ایمان پر استقامت رکھنے والوں کے لیے خوشخبری سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آخرت کے اندر تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جس کا تمہارا من چاہے گا، جو تم خواہش کرو گے اور جو تم مانگو گے۔ اور آخرت کا پہلا ٹھکانہ کیا ہے؟ قبر۔ چنانچہ دین پر جو استقامت اختیار کرے گا قبر میں اسے عذاب قبر سے نجات اور چھٹکارا ملے گا۔ چوتھا ذریعہ اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ پر ایمان رکھا جائے قرآن کی روشنی میں، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے قرآن اور حدیث رسول کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں بھی، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی بیٹھ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ اللہ اس کے ساتھ ہے کیا مطلب؟ اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی حفاظت، اللہ کی نعمت اس کے ساتھ، ورنہ اللہ تو اپنے ذات کے حساب سے کہاں ہے؟ عرش بری پر ہے۔ تو تقوی، اور یہ تقوی عذاب قبر سے بچنے کا بہترین ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر سورہ بقرہ کے وَتَزَوَّدُوا، توسہ اختیار کرو، سامان اختیار کرو، لیگیج کرو، ڈور ٹو ڈور بھیجو، سامان بھیجو، کس چیز کا؟ تقوی کا۔ تزودو، سفر ہے نا، دنیا سے قبر کا سفر ہے کہ نا، اس سفر کا توسہ اختیار کرو۔ سب سے بہترین توسہ اور سامان اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے عقل والو واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ ہے ہم میں سے کوئی یہاں پاگل؟ نہ، کوئی پاگل نہیں۔ عقل ہے کہ نہیں؟ خرد ہے کہ نہیں؟ سوچ سمجھ کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فاتقونی، مجھ سے ڈرو، اے عقل والو، اے عقل مندو، تم مجھ سے ڈرو۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے ذرائع میں سے اللہ کی راہ میں شہادت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، شہادت بہت بڑا رتبہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں 6 چیزیں ہیں۔ جیسے شہید کا جسم کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گھبراہٹ سے اسے معمور رہے گا، اور اس کے سر پر، شہید کے سر پر قیامت کے دن عزت اور وقار کا تاج رکھا جائے گا جو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہو، اور اس کی شادی 72 حورین سے کی جائے گی۔ تو شہادت۔ اسی طریقے سے قبر کے عذاب سے بچانے والے اعمال میں سے ہے سرحد کی حفاظت، پہرہ داری۔ اسلامی ملک ہے، سرحد پہ ہمیں لگا دیا گیا، دشمنان اسلام ہمارے اسلامی ملک پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سرحد کی بچاؤ کریں، پہرہ داری کریں۔ اسی طریقے سے قبر کے عذاب سے بچانے والا ایک بہترین عمل سورہ ملک کی روزانہ تلاوت۔ سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہی المانعہ، یہ قبر کے عذاب سے روکنے والی چیز ہے، ہی المنجیہ، یہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی چیز ہے۔ سورہ ملک قیامت کے دن شفاعت کرے گی، ساتھ ہی ساتھ جو شخص روزانہ چاہے دیکھ کے چاہے زبانی، اللہ توفیق دے ہم سب کو، تلاوت کرے گا، اسے قبر کے عذاب سے نجات ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ دوسرے قبر کے عذاب والے کاموں سے بھی بچتا رہے۔ یہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی سورہ ہے۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، وقت ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ یا 6 منٹ اور باقی ہے۔ یاد رکھو آخری بات اس موضوع کے تعلق سے کہ جب قبر میں ہم رکھے جائیں گے تو منکر اور نکیر ہمارے قبر میں آئیں گے اور 3 سوال کریں گے
بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے. ایمان اور دنیا میں جو ہمارا ایمان ہے، دنیا میں جو ہماری توحید ہے، جو نیک عمل ہے، اسی کے حساب سے ہم جواب دے پائیں گے. پھر اگر ہم جواب دے لے گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو فرشتے ایک سائڈ سے مارنا شروع کریں گے، نماز کھڑی ہو جائیں گے. نا 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 نا، میری طرف سے تو اس میت کو نہیں مار سکتا. فرشتے مارنے کی کوشش کریں گے، یہ اللہ کی حکمت ہے. میری طرف سے تو نہیں مار سکتا، نماز ایسے کھڑی ہو جائے گی. تو اب اگر ہم قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کہنا پڑے گا ایمان اور توحید کے بعد؟ کئی نماز کی؟ جمعہ کی، جنازے کی. خالی جب ڈیوٹی کے ٹائم رہے تب، جب جگے تب کی جگ کے. مسلمانوں، وہ آدمی قطعاً قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے جو 5 وقتہ اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے کے مطابق نماز کا پابند نہ ہو. میں نہیں کہتا، حدیث کہتی ہے. فرشتے آئیں گے مارنے کے لیے، نماز کھڑی ہو جائے گی. نا 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 نا، لا مدخل لک من قبلی، میری طرف سے اس میت پہ داخل ہونے کا کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں. تو نماز قبر کے عذاب سے بچانا. نماز لوگ پڑھتے ہیں اپنے اپنے طریقے کے حساب سے، اپنے اپنے مفتی کے طریقے کے حساب سے، اپنے اپنے گڑھے ہوئے مذہب کے طریقے سے. معاف کیجئے گا آپ لوگ، اللہ کے رسول نے جس طرح نماز پڑھی ہے اس طرح نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول ہوگی. وقت، تعداد، کیفیت، ساری چیزیں، ٹائم، اس حساب سے پڑھیں گے تب، اپنے من سے نہیں. اس لیے ضروری ہو گیا کہ جب قبر کے عذاب سے بچانے والے عملوں میں سے ایمان اور توحید کے بعد نیک عملوں میں سب سے پہلا عمل نماز ہے، تو نماز کے بارے میں ہم جانیں، ہم پڑھیں، ہم سیکھیں، ہم تحقیق کریں، ہم چھان بین کریں. آج تو بہت سارے مسلمانوں کو نماز کی ساری دعائیں یاد نہیں. میں سنائیہ کی اس مسجد میں بہت سارے مسلمان، اللہ ان کو جزائے خیر دے، شوق پیدا ہوا اور نماز کی دعائیں یاد کرتے ہیں ہر بدھ کو. سنائیہ کے میں بدھ کو درس ہوتا ہے، نماز نماز نماز، یہ اللہ کے رسول کی آخری وصیت اور آخری نصیحت ہے، اور بددعا فرمائی ہے رحمت للعالمین نے جب انہیں نماز سے غافل کر دیا گیا. اور قبر کے اندر جب ایک نیک آدمی منکر نکیر آئیں گے اسے جگانے کے لیے، تو وہ کہے کہ اسے محسوس ہوگا کہ دن ڈوبنے والا ہے، میرے اثر. ارے بھائی چھوڑو، حساب کتاب بعد میں کر لینا، مجھے اثر کی نماز پڑھنے دو. اسے نماز کی دنیا میں فکر تھی، آخرت میں بھی فکر ہے. میرے بھائی، وہ آدمی رب کائنات کے عرش کے سائے میں ہوگا جو نمازوں، جس کا دل نمازوں سے لگا رہا. پھر دوسرے سائد سے ماننے آئیں گے، زکوٰۃ کھڑی ہو جائے گی. تو زکوٰۃ یہ قبر کے عذاب سے بچانے والے عملوں میں سے ایک عمل ہے. پھر تیسرے سائڈ سے ماننے آئیں گے، روزہ کھڑا ہو جائے گا، روزہ، رمضان کا روزہ. پھر اسی طریقے سے حج، اور اسی طریقے سے کسی اور سائڈ سے فرشتے مارنے کے لیے اس میت کو آئیں گے. صدقات و خیرات، بھلی بات کہنا، بری بات سے روکنا، اور دوسری نیکیاں ایسے کھڑی ہو جائیں گی. اب دیکھو قبر میں اکیلے ہم ہیں نا، ایک طرف سے ایمان اور توحید کھڑا ہو گیا، ایک سائڈ سے اسی کے بغل میں فوراً نماز، پھر فوراً سب باندھ کے زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج، صدقات و خیرات، اور دوسری اچھائیاں اور نیکیاں اور بھلائیاں، توبہ اور استغفار. قبر کے عذاب سے بچ کے کہ نہیں مارنے آئے تھے. یہ ہے میرے بھائیو. پھر اس کے بعد اللہ حکم دے گا اس بندے کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اور اس کی قبر کو وہاں تک کشادہ کر دیا جائے گا جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی. وہ جنت کی خوشبو آئیں گے، صبح شام جنت و جہنم اسے دکھایا جائے گا. اس ایمان اور نیک عمل والے جس کو دنیا میں فکر تھی قبر کے عذاب سے بچنے کی، دیکھ تیرا ٹھکانہ جنت میں وہی ہے، جنت الفردوس میں، اور شوق پیدا ہو جائے گا قبر. کب قیامت قائم ہو، جلدی ہو میں ٹھکانے پر جاؤں.
اور جہنم کی دیکھ تیرا ٹھکانہ یہاں رہتا اگر یہ کر کے نہیں آتا، اللہ کا شکر ادا کرتا۔ لیکن اگر بندہ کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے یا بدعمل ہے تو اس کے حساب سے سوال کافر اور منافق اور مشرک کہے گا میں کیا جانوں میرا دین کیا ہے، میں کیا جانوں میرا رب کیا ہے، میں کیا جانوں میرا، ہاں لوگ کہتے تھے یہ پھر کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ ہر چہار جانب سے اسے مارا جائے گا اور قبر دبوچے گی، قبر دبوچے گی یہاں تک کہ پسلیاں اس طریقے سے ہو جائیں گی۔ لہذا میرے بھائیوں وہ دن آنے سے پہلے ہم ان اعمال کی تیاریاں کر لیں جن سے قبر کے اندر اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ہمارے اوپر مہربانی کرے گا اور قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ ان سارے کاموں سے، ان سارے عقیدوں سے، ان سارے برے کرتوت سے اگر ہم عقل مند ہیں تو آج ہی توبہ کر لیں اور آگے نیا پلان بنائیں قبر میں بچاؤ کے لیے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے عملوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہے، جن سے اللہ راضی ہوگا، ان سارے کاموں سے محفوظ رکھے جو اللہ کو ناپسند ہیں اور جن سے اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سکرات الموت کی سختیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں سکون و اطمینان کی برکھا برسائے، اللہ تعالیٰ پرصراط پہ ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس سے ہم سب کو نوازے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین سارے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو تو بخش دے، چاہے وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ الہ العالمین جب تک تو اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور دین پر استقامت دے کے زندہ رکھ۔ الہ العالمین تو نے ہمارے دل کو پیدا کیا، اس دل میں وہ احساس پیدا کر دے، اس دل میں وہ احساس جگا دے جو احساس ہمیں گناہوں سے روکے، جو احساس ہمیں نیکیوں کی طرف ابھارے، جو احساس ہمیں اپنے کیے ہوئے گناہوں سے کروڑ بار سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا۔